بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہماری زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ زندگی بھی درود پاک کے مطابق گزارنی چاہیے۔ درود پاک وہ واحد عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا۔ باقی عبادتوں کا پتہ نہیں وہ قبول ہوں یا نہ ہوں، اس لیے اپنے پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت پیار کے ساتھ درود و سلام بھیجتے رہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، فرشتے آپ کی مغفرت کی، بخشش کی دعا کرتے ہیں اور اللہ اپنی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں کی بارش برساتا رہتا ہے اور تمام دکھ، درد، تکلیف، پریشانی کو دور کرتا رہتا ہے، اور کائنات کی ہر شے آپ کے کام کو بنانے، سنوارنے اور نکھارنے میں لگا دیتا ہے۔ اپنے حبیب کے لیے چنی ہوئی اس امت پر اللہ جل شانہ کے بے پناہ اور تہ در تہ احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اسے عبادت بھی چنی ہوئی عنایت کی ہے۔ انہی عبادات میں سے ایک منفرد عبادت درود شریف بھی ہے۔ درود شریف کی انفرادیت کی ایک شان تو وہ ہے جو ہمیں آیت مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا منفرد عمل ہے جو اللہ تعالیٰ پہلے سے کر رہے ہیں، اور اس کے پاک باز فرشتے اس کے ساتھ مسلسل یہ کار خیر سر انجام دے رہے ہیں، اور اب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اس نیک عمل میں شریک ہو کر اپنی نیک بختی میں اضافہ کر لو۔ درود شریف کی ایک اور شان بیان کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ درود شریف اپنی اصل کے اعتبار سے دعا ہے۔ گویا اللہم صلی علی محمد کے الفاظ میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہم تو اس قابل نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی نازل کر سکیں۔ آپ ہی سے التجا ہے کہ آپ ان پر رحمت نازل فرمائیں، اور دعا کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ انسان کی کوئی دعا رد ایسی نہیں جس کے بارے میں 100% یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ یہ ضرور بالضرور قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی غالب حکمت کے تحت کچھ دعاؤں کو فوری قبول کر لیتا ہے اور کچھ کو مؤخر کر دیتے ہیں اور کچھ کو روز جزا کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں۔ اس کی تیسری قسم کی دعاؤں کے بدلے میں انسان کو ایسا اجر و انعام ملے گا کہ وہ خواہش کر اٹھے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اس تمہید کے بعد اب آپ کو درود شریف کی شان سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی کہ اس دنیا میں کسی دعا کی قبول ہونے کی گارنٹی نہیں سوائے ایک، اور وہ یہ کہ صرف ایک درود شریف والی دعا کے، کہ اس کے رد ہونے کا امکان ہی موجود نہیں، کیونکہ کریم رب نے خود قرآن میں اس کا حکم دیا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور رب کریم کی مروت کے خلاف ہے کہ وہ ایک کام کا حکم دے اور اس کی بجا آوری پر اسے قبول نہ کرے، تو وہ درود شریف جب اکلوتی گارنٹیڈ مقبول دعا ہے۔ اسی بنیاد پر علماء نے یہ نقطہ بیان کر دیا کہ اگر ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ درود شریف کو ملا لیں تو اس کی برکت سے ہماری باقی دعاؤں کی قبولیت کا بھی امکان بڑھ جائے گا۔ درود شریف قبول ہونے کی گارنٹی ایک راز یہ بھی ہے کہ اس میں ہم اور تم کا لفظ نہیں۔ اس درود میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں آئے، اور جو عمل رد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی میں کی وجہ سے ہیں۔ اب دیکھیں کون سے عمل قبول نہیں ہوتے، کون سی شے ہے جو انہیں قبول ہونے سے روکتی ہے، وہ میں ہے۔ درود پاک میں سے میں کے عمل کو اللہ پاک نے خود نکال دیا۔ جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ ہے ہی نہیں اس میں، اور درود پاک درخواست ہے، اور درخواست اپنی نہیں ہے کہ میری دکان بڑھا دے، مجھے اولاد دے دے، میرا رزق بڑھا دے، میری عمر بڑھا دے، مجھے بیٹا دے، میری بیٹی کی شادی کر دے۔ ایسی درخواست نہیں ہے، نہ دنیا کی درخواست ہے اور نہ ہی آخرت کی کہ میری بخشش فرما دے، میرے گناہ معاف کر دے۔ نہ دنیا کی میں اور نہ آخرت کی میں۔ اب دنیا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر،
اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، یعنی ہمیں عطا کر، ہمیں دے دنیا کی اور آخرت کی بھلائی۔ دیکھیں دعاؤں میں بھی اللہ نے میں اور ہم رکھ دیا۔ دعاؤں میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ یعنی ہر دعا میں بندہ اپنی درخواست کرتا ہے، اور درود ایسی دعا ہے کہ بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہی نہیں ہے۔ رد کیسے ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں تجرید، توحید سے بھی اگلا درجہ، جس میں بندہ خود کو مٹا دیتا ہے، اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ تو اپنے محبوب پر درود بھیج، اور اللہ فرماتا ہے تو ابھی پیدا بھی نہ ہوا تھا، میں تب سے بھیج رہا ہوں۔ اللہ پاک دیکھتا ہے کہ یہ بندہ روزانہ صبح شام اپنے لیے مانگتا ہے، لیکن ایک دعا ہے جس میں اس نے اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ یقین ہے کہ اس کو پڑھنے والے اس کی بارگاہ میں جنت میں ضرور اللہ کے دیدار کی مجلس میں شریک ہوگا۔ دوستو، درود شریف کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ یہ مختصر سی ویڈیو ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ برکات کے لیے چند ایک ذکر کر لیتی ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، جبکہ بعض روایات میں 70 رحمتیں نازل ہونے کا بھی ذکر ہے۔ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روح سے کچھ فرشتے کائنات میں اس ڈیوٹی پر ہیں، جب کوئی دور بیٹھا امتی درود شریف پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ اسے فوری طور پر وصول کرتے ہیں اور پڑھنے والے کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ بنا سوار کر بارگاہ اقدس میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ کہ ہم گناہ گار امتیوں کے لیے جو وسائل کی کمی یا مسائل کی زیادتی کی وجہ سے جسمانی طور پر روضہ اقدس پر حاضری کی استطاعت نہیں رکھتے، اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونے کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم صلو علیہ کی تعمیل اور فرشتوں کی موافقت نصیب ہوگی۔ ان گزارشات سے معلوم ہو گیا کہ درود شریف پڑھنے میں فائدہ سراسر اپنا ہی ہے۔ جس ذات پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہوں، وہ یقیناً ہمارے درود کے محتاج نہیں، البتہ ہم ضرور اللہ رب العزت کی رحمتوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اپنی تمام تر ہمت بروئے کار لا کر اپنی قیمتی اوقات کو لا یعنی کاموں سے بچا کر قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے میں کھپا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔